الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام حسن احوال میں بندہ محمد حذیفہ حاضر ہے۔ آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے بھی جو فائدے ہوں اور تمام ناظرین کے لیے بھی فائدے ہو، ایسی باتیں کہنے کی، سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے بھی جو ہے اخلاص کے ساتھ کہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور سننے والے کو بھی جو ہے اس نیت سے کہ جو ہے سننے والے کو بھی اس نیت سے جو ہے سننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی میرے علم میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل کی بھی توفیق ہو۔ بعض مرتبہ سننے والے کی برکت سے کہنے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جو ہے ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سلوک فرمایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ مغفرت بھی کا جو ہے عجیب ہے، میرے مغفرت جو اللہ نے جو فرمایا تھا وہ تھا کہ میں ایک جگہ جو ہے بیان کر رہا تھا لوگوں کو آخرت کے جو ہے جہنم کا جنت کا تذکرہ کر رہا تھا، جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک آڈینس، ایک جو ہے وہاں کے جو ہے آڈینس نے، سامعین میں سے کسی نے کو جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور اللہ کے خوف اور جہنم کے خوف سے اس نے رونا شروع کیا۔ اس رونے کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اس دن تم جہنم کے خوف سے، میرے خوف سے تم جو روئے تھے، اس رونے کو پسند کیا اور اس وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی، اور اس مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس دن ان مجلس والوں کے متعلق بھی تم فیصلہ کرو کہ ان کے بارے میں کیا کریں۔ اس نے کہا کہ یا رب العالمین ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے جو رونے والے کی برکت سے ان کے کہنے پر تمام مجمع کو معاف فرما دیا، اس میں
کیونکہ میں خود بیان کرنے والا تھا، میری بھی مغفرت ہو گئی۔ بعض مرتبہ سامعین ناظرین کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے کہنے والے کو بھی برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو بندہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب اپنا موضوع شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے چند ایسے اعمال ذکر کیے دیتا ہوں جو مختصر عمل ہیں، ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ آج بھی چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے الترغیب کی، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس تعدل صلاتہ علی اعین الناس 25۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے۔ ابو یعلا حدیث کی ایک عظیم کتاب ہے، انہوں نے مسند کے اندر اس کو ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نفل نماز ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگ نہ دیکھے، یعنی اس میں اخلاص زیادہ ہے، جہاں لوگ نہ دیکھے تو نفل کی نماز وہ پڑھتا ہے، تو لوگوں کے منظر میں نفل نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ ان کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے چھپ کر نفل نماز پڑھتا ہے۔ فرض نماز کو تو چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، فرض اعمال ہیں ان کو کھول کر کرنا، کیونکہ یہ فرض ہے، لیکن نوافل ہے جتنا ہو سکے جو ہے چھپ کر کرنا چاہیے، کیونکہ فرض کو چھپ کر کرنے سے لوگوں کے اندر جو بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ فرض بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، کرتا ہے کہ نہیں۔ لیکن نوافل ہیں ان کو جتنا ہو سکے چھپا کر کرنا چاہیے، نفل صدقہ ہو، نفل نماز ہو، نفل روزے ہو۔ نفل روزے آدمی رکھا ہو تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، جو ہے کہنے کی جو ہے ضرورت نہیں۔ جو ہے اخلاص کا تقاضا یہ ہے۔ جیسے ایک بدوی ہے، ایک اعرابی کے بارے میں جو ہے اس کا لطیفہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو دو آدمی میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو، یہ دو آدمی بات کر رہے تھے، کہا کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ لگتا ہے کہ ان کے نماز میں بڑے خضوع ہے، یہ تو بڑے اللہ والے لگتے ہیں۔ تو اعرابی بدوی نے نماز توڑ کر کہا، صرف نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ دار بھی ہوں، میں روزہ دار بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اپنے اعمال کو شو آف کیا۔ یعنی نوافل کے اندر جتنا ہو سکے چھپا کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ نفل نماز آدمی لوگوں سے چھپ کر پڑھتا ہے تو لوگوں کے سامنے پڑھنے سے 25 درجہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، ایک عمل کی خبر ہو گئی تو 25 درجہ ہمارے اعمال میں ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، طبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، آئے دن نئی بیماریاں دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت، یہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے اور اتنے آسان عمل ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سے سب سے کم بیماری ہے جو پریشانی ہے۔ ہم میں سے اکثر کو جو ہے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، کم از کم 100 سے لے کر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت کی جو ہے اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا جو ہے عمل آپ کے سامنے عرض کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے کم جو ہے بیماری ہے وہ پریشانی ہے۔ یعنی پریشانی جو ہے سب سے کم بیماری ہے، اس سے بڑھ کر جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم کر دیں گے لا حول کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا عمل کا آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تیسرا عمل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، بہت ہی مضبوط حدیث ہے، فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو مغفرت فرما، یہ دعا کرتا ہے، یعنی اگر عربی میں نہیں آتی تو یہ کہتا ہے یا اللہ مومن مردوں عورتوں کو مغفرت فرما، یہ پڑھ لیتا ہے، استغفار مومن مردوں عورتوں کے لیے کرتا ہے، تو جتنے مومن اور جو ہے مرد اور عورت دنیا کے اندر ہیں اس کے موافق اس کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ، جتنے مومن مرد و عورت دنیا میں ہیں ان کے موافق جو ہے استغفار کرنے والے کو، مومنوں کے لیے استغفار کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ دیکھو کتنے آسان، کیونکہ مومنوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، آپ مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ جتنے مومن مرد و عورت ہیں ان کے موافق آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں آپ کے نامہ اعمال کے اندر۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنی جو ہے بڑی فضیلت ہے، ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہماری عمریں بہت کم ہیں امت محمدیہ کی، ہمیں یہ اعمال عطا کیے ہیں کہ جو ہے مختصر عمل ہیں، ہمیں ایسے اعمال عطا کیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو رمضان المبارک عطا فرمایا کہ ہمیں جو ہے ایک عمل کا ثواب 70 تک بڑھا دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر عطا فرمایا، لیلۃ القدر جو ہے 83 سال کے جو ہے اور 4 مہینہ جتنا ہوتا ہے اتنی جو ہے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ ایسے اعمال کو دون دون کے کریں ہمیں جو ہے رمضان کے علاوہ بھی، اور الحمدللہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اعمال کی توفیق دی، تو رمضان کے بعد بھی ہمیں ان اعمال کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت عالم دین ہیں، عرب علماء بھی ان کو مانتے ہیں، حضرت والا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ 2 قسم کے روزے ہیں، ایک تو جو ہے رمضان کا روزہ ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن دوسرا روزہ باقی ہے، وہ روزہ ہے اسلام کا روزہ۔ اسلام کا روزہ یعنی اسلام جن چیزوں کا حکم کرتا ہے ان کو ہم جو ہے عمل کریں، جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے اپنے آپ کو رک جائیں۔ اسلام اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر وقت مسجد میں رہے، ہر وقت عبادت میں رہے، ہمارے 24 آور جو ہے ہم جو ہے دنیا کے کام بھی کریں، لیکن اس میں جو ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے کریں۔ جیسے ایک مسلمان سے پوچھا گیا غیر مسلم نے کہ جو ہے تم ہفتے میں یا دن میں کتنی عبادت کرتے ہو؟ مسلمان نے کہا کہ ہم 24 آور عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 24 آور کیسے؟ ان سے پوچھا گیا، کہا کہ صبح سے لے کر رات تک جو بھی اعمال کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں یا جو ہے بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یا کام کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے جانا، حلال کمانا، یہ بھی تو ایک فرض ہے۔ صبح کو انسان جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو ہے کاریگر ہے، کاریگر ایک آدمی جو ہے مخلوق کی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی روزی کما رہا ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے فرعون کے دربار میں اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے۔ یہ بھی صنعت کار، حرفت کار اور یہ جو ہے کام کرنے والے ہیں، مخلوق کی خدمت کے جو ہے نیت سے وہ کر رہا ہے، تو وہ اپنے روزی کما رہے ہیں، لیکن نیت صحیح ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ان کو ثواب بھی مل رہا ہے اور ان کے کام کے فائدے بھی مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، بزنس مین ہیں وہ سچے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق بزنس کیا۔ تو ہمیں جو ہے
رمضان کا روزہ ختم ہو گیا لیکن ہمارا باقی ہے، یہ باقی ہے اسلام کا روزہ۔ ہمیں جو ہے وہی اللہ کا حکم رمضان میں روزوں کا، وہی اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں بھی جو ہے 5 نمازوں کا ہمیں حکم کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم کرتا ہے، آپس میں حقوق کے ادائیگی کا جو ہے ہمیں وہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہے ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پارٹ ٹائم مسلمان نہ بنیں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر پورا پورا عمل ہو۔ جیسے ایک شخص کا نام ہے اشعب طمہ، بڑے لالچی قسم کے ان کا مشہور ہیں، ان سے پوچھا گیا، وہ بڑے جو ہے سمجھدار بھی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں کون سی آیت تم کو پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں تو بہت سے احکام ہیں جن میں حقوق کی ادائیگی ہے، مجاہدہ کرنے کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں میں سے وہ آیت مجھے پسند ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، جن چیزوں میں ہمیں لذت آتی ہیں، جن اعمال میں ہم ان کو اپناتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہم کرتے ہیں، رمضان کے بعد چھٹی کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کون سی پسند ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں وہ حدیث پسند ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز بہت پسند ہے، تو مجھے یہ حدیث پسند ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکامات۔ رمضان میں جو اللہ کا حکم ہے ان کو اپنائیں گے، غیر رمضان میں بھی اللہ کے احکامات ان کو اپنائیں۔ غیر رمضان میں بھی رمضان کی طرح عمل کی توفیق کیسے ہو، ہمیں جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعانت کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے۔ تو ہم اللہ سے سب سے پہلے جو ہے طلب الاستعانہ، اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ رمضان میں توفیق دی، یا اللہ وہ جو غیر رمضان میں بھی مجھے توفیق عطا فرما۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے آسان عمل کیا ہے، جو رمضان کے بعد بھی رمضان جیسے عمل کی توفیق ہو۔ ہمیں جو ہے اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر یہ صحبت نہ ملے تو ہمیں جو ہے ان کے بیانات اور ان کے جو ہے ریکارڈنگ ہو، ان کے بیانات ہو، ان کو سننا چاہیے۔ اور جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ ہر وقت ذہن میں یہ مستحضر ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تقویٰ حاصل ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ دل کے اندر استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں تقویٰ ڈال دیا تھا، اسی لیے وہاں مدینے میں پولیس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے۔ غلط کام ہو جائے فوراً توبہ ہو جاتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو تقویٰ دل کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو رمضان کا مقصد تقویٰ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر رمضان میں اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا چاہے۔ تقویٰ سب سے عظیم صفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی جو ہے اکثر جنتیوں کا تذکرہ کیا، وہ متقین کے لیے فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ جنت تقویٰ والوں کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ متقیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب بتایا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس کے دل میں تقویٰ ہو وہ دنیا کے اندر بھی جو ہے کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو وہ تقویٰ رمضان میں تو روزے کے ذریعے، غیر رمضان میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صادقین، سچوں کی صحبت میں رہو، جن کے اقوال سچے، ان کے افعال سچے، ان کے اخلاق سچے، اللہ والوں کی جو ہے صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ ان کی صحبت اگر نہ ملی تو ہم ان کے بیانات سنیں، ان کی سیرت، انبیاء کی سیرتیں، اسی طرح صحابہ کے جو ہے واقعات، حکایات، ان کو جو ہے پڑھ کے گھر والوں کو سنائیں، اسی طرح فضائل کی کتابیں پڑھ کے جو ہے سنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مزید جو ہے اعمال کی کیا ہوتی ہے؟ توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر رمضان میں جو ہے ہم تلاوت قرآن کی کثرت کریں۔ رمضان میں ہمیں جو ہے تلاوت قرآن کی برکت سے ہمیں کیسے اللہ نے سکون کی زندگی اللہ نے عطا فرمایا، یہی جو ہے اگر ہم غیر رمضان میں بھی ہم جاری رکھیں، وہی سکون، وہی برکتیں اللہ تعالی ہمیں جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ذکر اللہ کی کثرت، ذکر اللہ کی کثرت کا جو ہے یہ ذکر اللہ کی کثرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسنون اعمال، مسنون دعاؤں کو اپنائیں۔ مسنون دعائیں ہیں، ہم جب جو ہے نیند سے اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتے ہیں، تو پورا جو ہے سفر باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، دینی فائدہ بھی ہیں، دنیاوی فائدہ ہیں۔ تو یہ سب سے آسان اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جو ہے مسنون دعاؤں کا جو ہے ہم اہتمام کریں۔ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعائیں ہیں، خود بھی اہتمام کریں، بچوں سے بھی جو ہے اہتمام کرائیں۔ اسی طرح جو ہے غیر رمضان میں اپنے جو ہے اعمال کو جاری رکھنے کا رمضان کی طرح اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق اللہ کو ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ اس کا جو ہے آج کا یہی موضوع ہے، حقوق کے متعلق جو ہے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، جو ہے حقوق جو ہے ہمارے اوپر اسلام کے اندر کیا کیا حقوق ادائیگی کا ہمیں حکم ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے جو ہے عرض کروں گا۔ آج کا موضوع یہی ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان کے علاوہ میں ہمیں جو ہے رمضان کی طرح ہم اعمال جاری رکھ سکیں، اس کے لیے ایک عمل ضرور کرنا ہے، وہ ہے کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا۔ یہ جو ہے دو راستہ ہے، ایک تو تقوی کا راستہ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس پر چلتے چلتے پھسل جائے تو دوسرا راستہ ہے توبہ کا راستہ ہے۔ توبہ کرتے ہوئے جو ہے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے جو ہے اس راستے پر دوبارہ آ جائیں، تقوی کے راستے پر چلتے چلتے پھر پھسل جائے، پھر جو ہے توبہ کرتے ہوئے پھر آ جائیں۔ سبحان اللہ، کتنے آسان دین ہے۔ اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں عید ہے ہماری، تو دو عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دن اللہ کے نافرمانی کے بغیر جو دن آپ گزار دے وہ آپ کے لیے عید ہے۔ سبحان اللہ، عید تو ہم روزانہ منا سکتے ہیں، اسی طرح اگر گناہ بھی ہو گیا ہے اور اس دن جو ہے ہم نے گناہ ہو گیا، جو ہے انسانی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کر لیا، یہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ شیطان کو رلائیں۔ قرآن کریم کی جو ہے یہ آیت جب نازل ہوئی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والے؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی گناہ کر لیتا ہے، او ظلموا انفسہم، اپنے آپ کو ظلم کیا ہے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ کو یاد آ جاتے ہیں، پشیمانی ندامت آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے گناہوں سے معافی، استغفار، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جب وہ طلب کرتے ہیں تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہیں جو گناہوں کو معاف فرمانے والا اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، شیطان مٹی اپنے سر پر ڈالتا ہے، رونا چلانا شروع کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں ان جو ہے انسانوں کے پیچھے، اور انسان کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ توبہ کر لیتا ہے، ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم توبہ کی جو ہے کثرت کریں۔ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان میں جو قضا ہوئے ہیں ان قضا کو بھی کرتے رہیں۔ قضا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ توبہ کریں۔ حقوق العباد ہے، حقوق العباد بندوں کے حقوق ہے، اس کے بارے میں بھی اگر غلطی ہوئی توبہ کریں، صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا حقوق العباد، جب تک ان بندوں سے جو ہے معافی نہ لے لے، ان سے جو ہے صفائی نہ کر دے، معافی تلافی نہ کر دے۔ تو بعض مرتبہ ہم جو ہے حقوق العباد کے متعلق، بندوں کے حقوق کے متعلق ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہم اس میں جو ہے توبہ کر لینے سے ختم، ایسی بات نہیں ہے۔ بندوں کے حقوق یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے علاوہ جن بندوں کے ہم نے حق مارا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ کسی کو زبانی طور پر جو ہے ان پر اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، ان سے معافی تلافی کریں۔ پھر جو ہے حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ بندوں کے حق میں یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حقوق العباد بہت خطرے کی چیز ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص بہت بڑے اعمال پہاڑوں جیسے لے کر آئیں گے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی کہ اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو زبان درازی کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے پہاڑوں جیسے اعمال ان حقوق والوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود لوگوں کے حقوق باقی ہیں تو لوگوں کے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑے خطرے کی چیز ہے حقوق العباد۔ اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد میں تفصیل سے جو ہے اس کی طرف عرض کروں گا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ رمضان کے بعد ہم اس بات کا جو ہے اہتمام کریں کہ حقوق اللہ کے حقوق کیا ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے ہم جو ہے خود سیکھیں اور جو ہے اس کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح جو ہے حقوق العباد کے متعلق بھی حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، ان میں بھی اگر ہماری کمی ہوئی ہے، ان کمیوں کو جو ہے ہم جو ہے ان کو جو ہے تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی بھی وقت جو ہے موت آ سکتے ہیں۔ ابھی ہی جو ہے مجھے ابھی رمضان میں ہی کسی نے کہا کہ جو ہے وہ افطار کرتے ہوئے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی کسی کی خبر آئی کہ وہ جو ہے افطاری کے بعد جو ہے وہ دان صاف کرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے خیر ہوگا کہ رمضان المبارک میں موت ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے ہر وقت موت کے لیے اس طرح تیار رہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام حسن احوال چل رہا ہے۔ جیسے جو ہے بندہ نے پہلی نشست کے اندر ذکر کیا کہ حقوق کی ادائیگی کیسے کیے جائیں، اسی کے اوپر جو ہے مزید روشنی ڈالوں گا۔ آپ اپنے سوالات بھی پیش فرما سکتے ہیں، جو ہے کال بھی کر سکتے ہیں، جو ہے انشاءاللہ تعالی میں اپنا موضوع جاری رکھوں گا۔ ناظرین، اسلام جو ہے حقوق کی ادائیگی کا مذہب ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں جو ہے
غیر رمضان میں بھی جیسے جس طرح اللہ کے احکامات ہیں، غیر رمضان میں بھی اللہ کے احکامات ہیں، تو اصل میں اسلام جو ہے حقوق کی ادائیگی کا مذہب ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی اطاعت، یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو یہ ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت بہت محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا فرمایا، اللہ نے ہی انسان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ کے جو ہے بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پائیں گے۔ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار دیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ گناہ ہو جائے تو بھی فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس اللہ کے ساتھ محبت نہ ہو، اس جو ہے خالق کائنات کے ساتھ محبت نہ ہو، جن کے جو ہے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہماری جو ہے تمام اختیارات ہیں۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، رحمان ہے، رحیم ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت نہ ہو اور اللہ کی جو ہے نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، محبت ہو، اطاعت ہو، سبحان اللہ۔ آقا کی جو ہے ہمیں جو ہے وہ ایک مدینہ کے ایک بچے سے جو ہے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ مدینہ کا حضرت مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ حج میں تشریف لے گئے تو اس زمانے کے اندر وہ فتوحات نہیں کھولی تھی، وہ جو پٹرول کی فراوانی نہیں تھی، تو وہاں جو ہے غربت کا کچھ آثار نظر آ رہے تھے، تو وہاں پر جو ہے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو دیکھا کہ ربش بن سے، جہاں کوڑا کرکٹ جو ہے پھینکتے ہیں، وہاں سے جو ہے کچھ بچے ہوئے کھانے ایک بچہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بار بار دیکھا تو اس بچے سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں جو ہے روزانہ اچھا کھانا چاہے تو ہمارے ساتھ ہندوستان چلو۔ یعنی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ چاہتے ہیں ان کو جو ہے کسی مدرسے میں رکھ دیں گے، ان کو جو ہے عالم دین پڑھائیں گے، ان کو جو ہے خدمت کریں گے۔ یہ اتنی غربت ہے، یہ بچہ جو ہے ربش بن سے، کوڑا کرکٹ کی جگہ سے اٹھا کر جو ہے کھانے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بچے سے کہا تو کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم بہترین کھانا تم کو کھلائیں۔ تو بچے کو بڑا جو ہے امید ہوئی کہ یہ تو بہترین کھانا کھلائیں گے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، یہاں تو ہماری غربت ہوتی ہے۔ ماں سے جا کے جو ہے اجازت لی، ماں نے بھی اجازت دے دی کہ اسے، اس غریب بچے کو غربت سے جو ہے بجائے تھوڑا سا ان کو اچھی حالت ملی اور دینی تعلیم بھی ان کو حاصل ہو، ہندوستان بھیجنے کے لیے ماں نے جو ہے اجازت دے دی۔ بچے بالکل تیار ہو کر آئے، سب جو ہے اپنے سامان وغیرہ لے کر۔ پھر اس وقت اس کے ذہن میں ایک بات آئی، بچے نے کہا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہیں، کھانا بہترین ملے گا، سب کچھ بہترین رہنا ملے گا، لیکن ایک چیز ہے، میں روزانہ روضہ اقدس میں حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جا کر جو ہے سلام پیش کرتا ہوں صبح کو، کیا وہاں پر روضہ اقدس بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک وہاں ہے؟ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن روضہ کہاں ہوگا، روضہ تو یہاں ہے۔
بچے نے کہا میں بھوکا رہ جاؤں گا لیکن روضہ اقدس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے یہ محبت نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں تو ان کے ادائیگی، اسی طرح قرآن کریم اللہ نے عظیم کتاب ہمیں عطا فرمایا، قرآن کریم کی عظمت ہو، قرآن کریم کے ساتھ محبت ہو اور قرآن کریم کے جو ہے احکامات کو بجا لانا۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ہمارے پاس کچھ فدیے کے پیسے ہیں تو ہم مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا، تھوڑا سا آپ دوبارہ رپیٹ فرمائیں۔ ہمارے پاس کچھ فدیے کے پیسے ہیں، میں کہہ رہی ہوں، تو اس کے فدیے کے پیسے ہم کیا مسجد کی تعمیر اچھا، کے لیے فدیہ دے کا سکتے ہیں؟ پیسہ نہیں، فدیہ کا پیسہ صرف غریبوں کو آپ دیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر وہ الگ جو پیسے ہیں جو آپ کے اوپر جو ذمے ہیں، فدیہ ہو یا فطرہ ہو، وہ تو غریبوں کا حق ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے اور جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے صرف آپ جو ہے للہ جو ہے اپنی طرف سے، جس میں کوئی زکوٰۃ نہ ہو، کوئی نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اس طرح کے جو ہے پیسے آپ استعمال فرمائیں۔ یہ فدیے اور فطرے سے جو ہے آپ جو ہے ادا نہیں کر سکتے آپ جو مسجد کی تعمیر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے حقوق ہیں، قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عطا فرمایا، اتنی عظیم جو ہے کتاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ان کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ خود تلاوت کرنا ہے تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے جو ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم انگلش صحیح طریقے سے، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ تھے۔ جب لندن تشریف لائے تو لفٹ کے اوپر سے کہیں جو ہے کسی فلور پر چڑھ رہا تھا تو حضرت نے جو ہے بطور امتحان کے اپنے مریدین سے فرمایا کہ یہ لیف بہت اچھا ہے، یہ لیف بہت اچھا ہے۔ جب کہا تو شاگردوں نے کہا حضرت لیف نہیں ہے، لفٹ ہے، لفٹ کہیے، یعنی انگلش میں آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی بات مجھے جو ہے جواب چاہیے تھا، آپ لوگ انگلش کو تو ایسی طرح جو ہے صاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، عظیم کلام، جس کے پڑھنے کا عظیم ثواب ہے، جس کے پڑھنے کے اوپر اور عمل کرنے پر دنیا اور آخرت کے جو ہے کامیابیاں ہیں، کبھی اس کو جو ہے آپ نے صحیح کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کی تلاوت کو پوری زندگی الحمدللہ رب العالمین کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے، کہاں جو ہے کس طریقے سے ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، عین کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ سب آپ نے کبھی محنت کی، کبھی کوشش کی، بچپن میں جو پڑھا ہوا ہے اسی پر جاری رکھا، تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن کے پڑھنے کی، کہ یہ کبھی آپ نے سوچ کر یہ قرآن کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ میرے کلام کو، میرے جو ہے قرآن کی تلاوت کو اللہ سن رہے ہیں، تو خوبصورت آواز میں کبھی پڑھنے کی کوشش کی، تجوید کو جو ہے صحیح کرنے کی کوشش کی۔ زبانوں کے متعلق تو آپ جو ہے اس کی تصحیح اور اس کے تحسین اور اس کے تزیین خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ کے کلام کو جو ہے خوبصورت بنانے کی تم کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی بھی ادائیگی ہو۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے ہمارے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کریم میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بار بار حکم فرماتے ہیں۔ ہم والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی تو نہیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری زبان درازی تو نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک جو ہے بڑے عالم دین تھے، وہ بیان کے لیے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص تھا، فقیر تھا، بے گھر تھا، وہ راستے کے بغل میں وہ مانگ رہا تھا۔ مولانا کو انہوں نے آواز دی اور مولانا سے کہا کہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں، میری سٹوری لوگوں کو سنائیں، میرے کیا حال تھے اور کیا حال ہو گئے۔
میں تو ملینر تھا پہلے اس شہر کے، لیکن میں لیٹ نائٹ آنے پر میری ماں ڈانٹتی تھی، میں جو ہے کچھ نہیں کہتا، ایک مرتبہ لیٹ نائٹ بہت ڈانٹی تو میں نے میری ماں کے اوپر ہاتھ لگا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے میرے ہاتھ کے اندر عجیب بیماری ہو گئی، یہاں علاج کیا نہیں ملا، انگلینڈ گئے، تمام جو ہے میری تمام دولت ختم ہوئے، میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اعضاء کاٹے گئے اور سب ختم ہو گئے، اور میں اس حال میں ہوں، ابھی کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں۔ تو لوگوں کو بتائیں کہ والدین کے حقوق میں کمی کرنے سے دنیا کے اندر ہی ان کے سزا ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا۔ یہ رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ جو ہے ریویو کریں، رینیو کریں اپنے جو ہے اعمال کو، جو ہے میں ہر حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اسلام حقوق کی ادائیگی کا مذہب ہے، تو فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اپنے گھر والوں کو بھی، نارا جہنم کی آگ سے، وقودها الناس ان کے ایندھن، وقودها الناس انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، جہنم کے ایندھن کو جو ہے انسان اور پتھر بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے اللہ نجات عطا فرمائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اولاد کے حقوق کو جس طرح ہم دنیا کے آگ سے پریشانیوں سے بچاتے ہیں ہم اپنے اولاد کو، تو سب سے جو ہے عظیم کام ہمیں کرنا ہے کہ آخرت کے آگ سے ان کو بچا لیجئے۔ جیسے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں یہ فکر ہوتا ہے کہ ہماری وفات کے بعد ہمارے اولاد کا کیا حال ہوگا، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہماری اولاد کے وفات کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، قبر میں، ان کے حشر میں کیا حال ہوگا۔ ان کے لیے ہم دینی تعلیمات ان کو سکھاتے ہیں کہ نہیں، ان کو دینی تربیت کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو ہے صحیح تربیت کرتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کے کمپلین لے کر آیا کہ یہ جو ہے بہت شرارت کرتے ہیں، بات نہیں سنتا۔ تو حضرت عمر نے بچہ سے پوچھا، تو بچہ نے کہا کیا بچوں کے اوپر ہی والدین کے حقوق ہیں؟ والدین کے اوپر بھی بچوں کے حقوق نہیں؟ حضرت عمر نے کہا بالکل ہے، یہ ہے کہ جو ہے کیا حقوق ہیں؟ بچے نے پوچھا، کہا کہ جو ہے ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں، اچھے نام رکھیں، ان کو قرآن سکھائیں، اچھی تربیت کریں۔ بچے نے کہا کہ کوئی بھی ان حقوق میں سے کوئی حق میرے والد نے ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر بڑا غصہ ہوا کہ تم ابھی کمپلین کرنے آئے ہو، بچے کے تو تم نے تربیت نہیں کی، پھر ابھی تم کمپلین کرنے آ گئے۔ تو ہمیں جو ہے اولاد کے حقوق کی ادائیگی ہو، اگر ہم صحیح طریقے سے ان کی تربیت کریں تو ہمارے لیے دنیاوی بھی فائدہ ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو ہے انسان کے وفات کے بعد ان کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، چند اعمال ہیں ان کے وفات کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، یہ ہے کہ او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑا ہو تو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے، تو ان کے وہ اعمال ان کے لیے کیا ہے جاری رہیں گے، ان کے وفات کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہے، اگر ہم نے بچوں کو دینی تربیت کی، والدین کے حقوق بتائے، والدین کے درجے ان کو بتائے کہ والدین کا کیا درجہ ہوتا ہے، جو ہے یہ والد جو ہوتا ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، والدہ ہے، والدہ کے جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ان کی خبر ہوتی تو بچہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں گے ان کو ایسے ہی جو ہے اول ہاؤس کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان کی جو ہے خدمت کریں گے، ورنہ حقوق پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بچے کیا کریں گے؟ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے، جو ہے اول ہاؤس کے اندر والد صاحب کا انتقال ہوا، بیٹے کو خبر دی گئی کہ تمہارے والد کا انتقال ہوا، تو اس نے کہا کہ جو فیونرل کا جو بل ہے مجھے بھیج دو، میں تو بیزی ہوں، میں نہیں آ سکتا فیونرل کے اندر۔ ایسے بھی کیونکہ صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری
ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، جو ہے ان سب کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ فرمایا سل، حدیث میں فرمایا یہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، حدیث میں فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑے، واعف عمن ظلمک، جو آپ کے ساتھ ظلم کرے جو ہے آپ اس کو معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے ان کے ساتھ آپ جو ہے اچھا سلوک کرے۔ یہ بہترین یہ جو ہے اخلاق جو ہے تعلیمات ہیں اسلام کی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اسی طرح خود اپنے نفس کے حقوق ہیں۔ حدیث میں فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کے اوپر تمہارا حق ہے۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بدن کے اوپر تمہارا حق ہے۔ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عبادت کے متعلق حضرت عائشہ سے جو ہے چند صحابہ پوچھنے آئے کہ کیسی عبادت کرتے، تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رات کے اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے، امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، روتے رہتے۔ تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف اور ہماری کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہم ایک صحابی نے یہ سوچا کہ جو میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک نے سوچا کہ پوری رات جو ہے نہیں سوؤں گا۔ تو اس طرح جو ہے ہر ایک نے اپنا اپنا سوچ کر جو ہے کہا کہ جو ہے اس طرح عبادت کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو ہے میں ہر ایک کے حقوق ادا کرتا ہوں، بیوی کے بھی حقوق، بچوں کے بھی حقوق، اللہ کے حقوق، اور جو ہے تم اس طرح نہ بنو کہ جو ہے تم ایک طرف ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے یعنی بیلنس نہ رہے، اس طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو انسان کے جو ہے یعنی ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کہ مخلوق خدا کے اوپر رحم کرنا۔ فرمایا الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیالہ، فرمایا تمام مخلوق اللہ کے فیملی ہیں۔ حدیث میں فرمایا فأحب الخلق إلى اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے من احسن إلى عیالہ، جو بہترین سلوک کرے اللہ کے فیملی کے ساتھ۔ یہ سب اللہ کے فیملی ہیں، دنیا کے اندر جو بھی موجود ہیں، جانور ہو، یہ جو ہے ایک عورت کی جو ہے مغفرت اس لیے ہوئی کہ وہ پیاسے کتے کو جو ہے پانی پلانے کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے ایک فاحشہ عورت کی جو ہے مغفرت ہو گئی پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کیا۔ ایک دوسری عورت بہت عبادت کرتی تھی لیکن بلی کو باندھ کر رکھے اور بلی مر گئی کھلائے پلائے بغیر، اس پر ان کو جو ہے عذاب ہوئی۔ تو یہ جو ہے تمام انسانیت کے ساتھ حقوق ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا رحم فرمائے گا۔ ہمارے جو ہے جتنے مخلوق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہم خیر خواہی کرنا، غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ جو ہے مسلم کے ساتھ خیر خواہی، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے خیر خواہی، یہ جو ہے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، غیر مسلم کو خبر نہیں ہوتی کیسے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں۔ ہم جو ہے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، ہم ان اعمال کی اکثر ان کو خبر نہیں ہوتی، لیکن ہم ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ اور اسلام دنیا کے اندر پھیلا بھی اخلاق کے ذریعے۔ جتنے بھی جو ہے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے، انڈونیشیا کے اندر، چائنا کے اندر، وہاں پر صحابہ گئے اور صحابہ نے اپنی بزنس، اپنی تجارت جو ہے اسلام کے تعلیمات کے موافق کیا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی یورپ کے جو ہے بارڈر کے اندر انہوں نے دکان کھولا ہوا ہے، کپڑوں کے دکان۔ ایک یورپین آئے جو ہے خریدنے کے لیے، تو صحابی نے کہا اس کا پرائس یہ ہے،
اور کہا کہ دیکھو میرے پاس تو یہ سامان ہے، لیکن یہ نیکسٹ شاپ ہے، آگے والا جو شاپ ہے نا، اس کے پاس ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں آیا، میرے پاس چند کسٹمر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے میرے پورے دن کے اخراجات کافی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے۔ آپ سیم پرائس میں ان کے پاس مل جائے گا، آپ ان سے جا کے یہ کپڑا وہاں سے خرید لو تاکہ ان کا بھی جو ہے مسئلہ حل ہو جائے، ان کا بھی آج جو ہے کام ہو جائے۔ تو یہ یورپین جو ہے بڑا تعجب ہوا کہ کسٹمر تو تمہارے پاس آئے تمہارا کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، لیکن تم نے دوسروں کے فائدے کو سوچ کر دوسرے کے پاس پہنچا دیا۔ دوسرے کے پاس وہ یورپین کپڑا لیتا ہے، واپس آ کر جو ہے اس صحابی کے پاس آتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے اخلاق کے ذریعے، اور ہم یورپ کے اندر ہم یہاں رہتے ہیں، ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمبیسڈر کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں آ گئے جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن ہم اسلام کا ہم ایمبیسڈر ہے۔ ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری حرکتوں کا یہ حال ہے، جہاں ایشین ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں زیادہ گندگیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے ہم تھوڑی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ الطہور شطر الایمان، طہارت تو جو ہے پاکیزگی تو ایمان کا جو ہے حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جو ہے ہمیں جو ہے اسلامی تعلیمات، ہمارے اخلاق جو ہے ہمیں ایسے دکھانا چاہیے جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی تھے، وہ اپنے مکان کو 2 لاکھ میں بیچ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا پرائس تو 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کیوں؟ کہا کہ 1 لاکھ مکان کا پرائس، دوسرا 1 لاکھ جو ہے حضرت جنید بغدادی کی پڑوسی ہونے پر، کیونکہ اس پڑوسی ہونے پر جو فائدے ملتے ہیں، جو سکون ملتے ہیں، وہ تو لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو خبر ہوئی، وہ غیر مسلم تھا جو بیچنے والے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں پیسے دے دیتا ہوں، آپ مکان نہ بیچیے اور میرے ساتھ رہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق تھے جن کی وجہ سے جو ہے اسلام پورے دنیا کے اندر پھیلا ہے اور اسلام کو لوگوں نے پہچانا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جرمنی کے اندر اسلام قبول کیا، حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم، مفتی اعظم پاکستان کے ہاتھوں، اور اسلام قبول کیا۔ تو اس غیر مسلم نے کہا میں جو اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مفتی صاحب نے کہا تم مسلمان ہو گئے، تو کہا کہ میں اسلام تو قبول کر لیا لیکن میں مسلمان نہیں کہلاؤں گا، کیونکہ مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جو ہے یہ ہمارے ایریا کے اندر کے جو مسلمان ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ تھوڑا کتراتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤں۔ دیکھیے ہمارے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے، حالانکہ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اتنے عظیم اخلاق عطا فرمائے، ان اخلاق کو جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے اپنانے کی جو ہے کوشش کریں، اور جو ہے ان اخلاق کو اپنانے کے ذریعے دوسروں کو خبر ہوگی۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہو اپنے اخلاق کے ذریعے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک نیچے ذات والے ایک جگہ پر تشریف لے گئے جس کو نیچے ذات والا کہتے ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ در کے کام کر رہا تھا۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری نے اس کو دیکھا کہ یہ تو بڑے گھبرا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ منہ کھولو، اور ان کے ہاتھ میں لقمہ دیا۔ تو گھبرا گیا کہ یہ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری اتنے عظیم مسلمانوں کے لیڈر، اور جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ میرے منہ میں دیا، میں تو سمجھتا ہوں میرا تو کوئی درجہ نہیں ہے۔ واپس جا کر گھر والوں کو لے کر آیا کہ اسلام کے اندر میں داخل ہوتا ہوں، اسلام قبول کر لیا اس اخلاق کو دیکھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اخلاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے جو خوبصورت اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کو ہم اپنائیں، کیونکہ غیر مسلم تو ہمارے نمازوں کو نہیں دیکھتے، روزے کو نہیں دیکھتے، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں۔ خود بھی خوبصورت اخلاق کو جو ہے اپنائیں،
اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔